جس کا نام نورا التقاقہ تھا، جنہوں نے ایک بینڈ بنایا تھا اور اس وقت یہ اپنے عروج پر تھی۔ ان کو مہنگی مہنگی شادیوں میں انوائٹ کیا جاتا تھا۔ اس وقت پہ اسے سب سے پیسے والے بزنس مین بلایا کرتے تھے اپنی شادیوں میں گانے کے لیے۔ وہ بہت ہی زیادہ پیسے والی ہو گئی تھی، اس کا فیم بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ لیکن اچانک ایک واقعے کے بعد اس نے گانا گانا بند کر دیا۔ اللہ نے اس وقت اس کو کیسے بچایا اور پھر اس نے گانا میوزک چھوڑ دیا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر اس عورت کو اچانک کیا ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا۔ یہ عرب کا سچا اور سب سے مشہور واقعہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس پوری کہانی کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، نورا نے ریٹائرمنٹ کے بعد صرف ایک ہی انٹرویو دیا تھا جس میں اس نے ایک ایسی کہانی سنائی جس کو سن کر دنیا حیران رہ گئی تھی۔ اس وقت میڈیا پر اس کی یہ کہانی بہت مشہور ہوئی تھی۔ نورا نے بتایا کہ اسے ایک رات 1997 میں 11 بجے کے قریب ایک کال آتی ہے۔ فون پر ایک عورت اسے کہتی ہے کہ میری بیٹی کی شادی میں آؤ۔ نورا نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن یہ عورت ضد کرنے لگی کہ میری بیٹی تمہاری بہت بڑی فین ہے اور اگر تم نہیں آؤ گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہ عورت نورا کو ڈبل پیسوں کا آفر کرتی ہے، جو رقم بہت زیادہ تھی۔ نورا انکار نہیں کر پاتی اور اس سے ہاں کہہ دیتی ہے۔ نورا کہتی ہے کہ پوری ٹرپ کے دوران اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف آ رہا تھا، کیونکہ یہ آفر ایسا تھا کہ اسے وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ نورا تیار ہو گئی۔ اسے شادی پر آنے کا رات 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور جو ایڈریس دیا گیا وہ بہت مشکل تھا ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ گاڑی پر اپنا بینڈ رکھ کر اس ایڈریس کی طرف چل دیتے ہیں اور 9 بجے کے قریب اس شادی والے گھر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں گانا گا کر پرفارم کرنا تھا۔ جیسے یہ وہاں پہنچتے ہیں تو کافی لوگ گھر کے باہر ٹھہرے ہوئے دکھتے ہیں۔ گھر بہت بڑا تھا اور جب نورا اور اس کی ٹیم گھر کے اندر انٹر کرتی ہے تو وہ عجیب قسم کے لوگوں کو عجیب سے ڈریس میں دیکھتے ہیں۔ جو عورت اسے کال کر کے بلاتی ہے وہ عورت نورا کے پاس آ کر ملتی ہے۔ نورا بتاتی ہے کہ اس عورت کی اسکن بہت پیلی لگ رہی تھی اور اس کی اسکن بہت سخت تھی، کپڑے بہت عجیب سے تھے۔ وہ ہمیں ہمارا روم بتاتی ہے جہاں ہمیں کچھ دیر جا کر ریسٹ کرنا تھا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کمرے کا درجہ حرارت کچھ بڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹیم کی ایک ممبر نورا سے کہتی ہے کہ آپ نے یہ محسوس کیا؟ نورا نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی محسوس کیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، تم پرفارمنس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب وہ پرفارمنس کے لیے تیار ہو کر باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب لوگ وہاں پر موجود ہیں اور تھوڑا تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رش بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ گانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ اسے اتنا انجوائے کرتے ہیں کہ اپنی سیٹوں سے رش کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر نورا دیکھتی ہے کہ مہمان بڑے عجیب قسم سے ڈانس کر رہے ہیں۔ اس چیز کا خوف اسے اور اس کی ٹیم کو آ جاتا ہے، لیکن یہ بتاتے نہیں۔ نورا یہاں پر اپنے ایک میل ٹیم ممبر کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ ان مہمانوں کو دیکھ کر بڑے شوق میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، اور جب نورا اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتی ہے جو وہ دیکھ رہا تھا تو اس کی نظریں ان مہمانوں کے پیروں کی طرف تھی۔ نورا کا کہنا تھا کہ وہ پیر کوئی عام پیر نہیں تھے، بلکہ ایک قسم سے یہ جانوروں کے پیر تھے اور ان کی ساخت بالکل کسی بکری کے پیروں جیسی تھی۔ یہاں پر پوری ٹیم ڈری ہوئی تھی۔ نورا کا خوف کے مارے پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ نورا کہتی ہے اسے کسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا گانا گاؤ، مجھے تمہاری آواز بہت پسند ہے۔ کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ڈرو مت، میں تمہارے دوست کا دوست ہوں اور بہت وفادار ہوں۔ نورا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک ٹیم ممبر بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے۔ جب وہ مہمان اسے دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں اس کو کیا ہوا، تو یہ بتاتی ہے کہ کچھ نہیں، اسے تھوڑا آرام کی ضرورت ہے۔ اور جیسے یہ دوبارہ اپنا پرفارمنس کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ لوگ اور جنگلی قسم سے ناچنے لگتے ہیں، چلاتے ہیں، اور پھر نورا کا ایک ٹیم ممبر چیخ دیتا ہے کہ ان کے پیر تو دیکھو، ان کے پیر تو دیکھو۔ خوف کے مارے نورا کا ایک ہی ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ کیسے بھی کر کے مجھے یہاں سے بچا لے، یا اللہ ایک بار مدد کر دے ہماری، تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے گانا وغیرہ چھوڑ دیں۔ اور اس کے فوری بعد فجر کی اذان ہو جاتی ہے، پوری لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور سب لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ نورا اس کی ٹیم فوراً سامان لے کر باہر بھاگ جاتی ہے اور سب باہر آ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ایسے فنکشن میں دوبارہ نہیں جائیں گے۔ باہر یہ ایک انسان سے ٹکراتے ہیں جو کہ ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو نورا بتاتی ہے کہ ہمیں انویٹیشن دیا گیا تھا اس گھر سے گانا گانے کے لیے۔ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ تم کون سے گھر میں گا رہے تھے؟ یہ خالی گھر جو کہ کئی سالوں سے خالی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں آلریڈی جن بسے ہوئے ہیں۔ نورا کا کہنا ہے کہ اس دن سے آج تک وہ صلاح نہیں چھوڑی، عمرہ اور حج ادا کیا، اس کے بعد کبھی بھی زندگی بھر
گانا نہیں گایا اور صرف اپنی پوری زندگی عبادت میں گزاری۔ دوستو یہ بہت ہی مشہور سے مشہور واقعہ ہے عرب ورلڈ کا، جہاں ایک فیمس سنگر تھی نورا، جس نے گانا چھوڑ دیا اس واقعے کے بعد۔ دوستو جنات پر ہمارا اور آپ سب کا یقین ہے، یہ اللہ کی ایک غیبی مخلوق ہے جس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں کچھ شر ہیں اور کچھ ایمان والے۔ جو شر والے جنات ہیں ان کو شیطان کہا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔